مسجد میں بیٹھنے کا بھی ثواب ہے کہ جب تک بندہ مومن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے معتکف ہو کر، تو جب تک کہ مسجد میں بیٹھا ہے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور آپ حضرات آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے جگہ پالیں اور بیٹھ جائیں۔ ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کے آخری جز کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ان اللہ لا يحب المستکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بندوں کی زندگی گزارنے کے سارے پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور تمام عبادتیں اور معاملات جو بھی انسان کے ہوتے ہیں تمام کے طور و طریقے بتا دیے۔ کچھ آیت مجمل ہیں تو کچھ آیت مفصل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اعظم ہمارے آقا و مولا حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تشریح فرمائی، اور آپ کی ساری احادیث طیبہ قرآن پاک کی واضح تشریحات ہیں۔ قرآن و حدیث سے بندہ مومن اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں پر عمل پیرا ہو جائے، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث سے اپنی زندگی کو سنوارے اور نکھارے۔ مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ تمام عبادات سے لے کر معاملات جو بھی ہیں تمام کے طور و طریقے کہیں اور سے لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں مذہب اسلامی سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تکبر کس چیز کا نام ہے؟ تکبر کس صفت کا نام ہے؟ تکبر کیا ہے؟ تکبر کہاں سے آتا ہے؟ کس وجہ سے آتا ہے؟ کن لوگوں میں آتا ہے؟ کب آتا ہے؟ یہ بھی تو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تکبر کو سمجھنا ہے تو تکبر ہے کیا وہ بھی سمجھنا ہے، اور وہ تکبر کیسے آ جاتا ہے انسان کے اندر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یا اپنی بڑائی اپنی خوبی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، اور اس کے مقابلے میں جو بھی سامنے آئے ان کو اپنے سے حقیر جاننا، کمتر جاننا، اور اسی کے مطابق پھر تکبر کرنے والے کا عمل بھی ہوتا ہے۔ اور یہ تکبر جب انسان کے اندر کوئی خوبی آ جاتی ہے تو یہ تکبر والی صفت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔
کوئی شخص بہت زیادہ دولت مند ہو گیا تو اب وہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، نیچی نظروں سے دیکھتا ہے، اور ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں میری بڑائی ظاہر بھی ہو۔ کوئی بھی خوبی لے لیں آپ، دولت کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر، یہاں تک کہ بعض اوقات عبادت گزار کے اندر بھی یہ تکبر والی صفت گھر کر جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا متقی پرہیزگار سمجھتا ہے، تو عام لوگوں کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ یہ تو ایک مجھ سے کمتر ہیں، میں ان سے اچھا ہوں۔ تو حسن کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر، کسی نہ کسی کمال اور جوہر کی بنیاد پر جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے دیا ہے، انسان اس پر تکبر کر جاتا ہے، اور اسی تکبر کی بنا پر انسان کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ غصہ کرنا، بغض کر رکھنا، لوگوں سے کینہ رکھنا، حسد وغیرہ، یہ تمام برائیاں تکبر کرنے والے کے اندر گھر کر سکتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا کہ تکبر کی بنیاد پر ساری خرابیاں اس میں موجود۔ تو بندے کو چاہیے کہ جب کوئی خوبی سے وہ متصف ہو جائے، کوئی خوبی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، تو اس پر وہ تکبر نہ کرے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر کرے، اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو حقیر نہ جانے۔ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک مسلمان کو حقیر جانے۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی صرف اتنا ہی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر جانے، کمتر جانے، ذلیل جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جبار، اور اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے تکبر کرنے والے سرکش شخص پر، اور فرماتا ہے وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والے کا۔ تو اسلام ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم میں کوئی دولت مند ہو جائے، کوئی خوبی والا ہو جائے، کوئی حسین و جمیل ہو، کوئی تقوی و طہارت والا ہو، تو وہ تکبر نہ کرے۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک دوسرے حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اوندھے جہنم میں ڈال دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان ابلیس لعین نے تکبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کیا، تو اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جیسی جگہ، جنت جیسی اعلیٰ جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو تیار فرمایا، تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا،
تو شیطان اکڑ گیا اور تکبر اس کا جوش مارا، اللہ کے سامنے یہ جرت کی، کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ جو خاک کا پتلا رکھا ہے، یہ جو خاک کا پتلا ہے، یہ جو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کا پتلا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ تکبر آیا، اس تکبر کی بنیاد پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے دھتکار دیا گیا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقرب مقام حاصل تھا، مگر جہاں تکبر آیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب بحر الدموع میں ایک واقعہ موجود ہے کہ بغداد شریف میں ایک بہت مشہور و معروف نامی گرامی عالم دین تھا، اور اس کے علم کا شہرہ چاروں طرف تھا۔ لوگ اس کے پاس شوق سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اس کی صحبت میں بیٹھتے تھے تاکہ کچھ نہ کچھ علم کی باتیں ملیں گی، کچھ نہ کچھ اللہ کی کتابوں کی روشنی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ بیٹھا کرتے تھے، اور ایک درسگاہ قائم ہو رہتی تھی کہ طلباء بھی آ کر بیٹھا کرتے تھے اور علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اور بڑا نامی گرامی عالم دین تھا۔ ایک مرتبہ اسے خانہ کعبہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے کی خواہش ہوئی، تو وہ چاہا کہ میرے ساتھ کچھ طلباء بھی میں لے جاؤں۔ تو اس نے اپنے طلباء، اپنے شاگردوں سے یہ کہا اور ان کا خیال کیا، اپنا ارادہ پیش کیا اور کہا کہ میرے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے کیا تم بھی چلو گے میرے ساتھ؟ طلباء خوش ہو گئے اور تیار ہو گئے۔ جب جانے کا وقت آیا تو اس نے ایک وعدہ لیا کہ یہ بات یہ تمہیں طے کرنی ہوگی کہ اگر کوئی تکلیف ہو جائے، اگر کوئی تمہیں نقصان ہو جائے تو تم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ وہ پہلے کا سفر تھا کہ لوگ پیدل جایا کرتے تھے، سواریاں ہوتی تھی جانوروں کی، خچر، اونٹ، گھوڑے، گدھے کی سواریاں تھیں، طویل مہینوں کا سفر لگ جایا کرتا تھا، بلکہ سالوں کا سفر لگ جایا کرتا تھا، جب تب جا کے ایک حج مکمل ہوتا تھا۔ وہ دور دراز کا سفر طے کر کے لوگ جایا کرتے تھے، لہذا طلبہ تیار ہو گئے اور وہ قافلہ شروع ہوا، اور دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ سورج اپنی تباب روشنیاں بکھیر رہا تھا، اپنے شباب پر تھا، اور طلبہ کے گلے سوکھ گئے تھے، شدید پیاس محسوس کر رہے تھے۔ کہنے لگے اپنے استاد سے کہ استاد صاحب، ہم کسی جگہ آرام کر لیتے ہیں تاکہ شام تک جب ٹھنڈا موسم ہو جائے پھر ہم نکل جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے چلتے چلتے ایک گرجا گھر کو پایا، ایک چرچ کو پایا، تو اس کا بڑا سایہ اچھا معلوم ہوا، تو طلباء نے کہا کہ اس سائے کے اندر اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آرام کر لیں۔ یہ طے ہوا کہ تو ٹھیک ہے، آرام کر لیں گے شام تک، پھر یہ قافلہ یہاں سے چلے گا۔ طلباء تو بڑے تھکے ہارے سو گئے، مگر وہ جو عالم دین تھا اور اپنے وقت کا متقی پرہیزگار شخص تھا، وہ وضو کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں نکل گیا کہ کہیں سے پانی مل جائے تو وضو کروں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ پانی کی تلاش تو جستجو کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پڑی اس گرجا گھر کے اوپر، دیکھتا ہے کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت کھڑی ہے، ایک نوجوان حسین و جمیل پر نظر پڑی اور شیطان اس پر حاوی ہو گیا، اور دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور پھر
اس کا ارادہ بدل گیا. وضو کی تلاش میں تھا مگر اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو کھڑا رہ گیا اور پھر اس کا دل ایسا پلٹا کھایا کہ وہ گرجا گھر کے دروازے پر پہنچا اور کھٹکھٹانے لگا. اب یہاں پر رک کر میں ایک مسئلہ بتا دوں کہ کسی غیر محرم پر نظر کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ایسی نحوست ہے کہ عبادتوں کی لذت اس سے ختم ہو جاتی ہے. آج تو وہ دورہ ہے کہ عورتیں مردوں کے لباس پہن لیے ہیں اور اپنے اعضاء کی نمائش کرتے ہیں. یہ تو دور کی بات، چہرے کو دیکھنا بھی منع ہے. اگر ایک نظر پڑ گئی تو وہ ایک نظر معاف ہے، اور اگر دیکھتا ہی رہ گیا یا بار بار دیکھا تو جتنی مرتبہ دیکھے گا اتنی مرتبہ دیکھنے کا اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا. اب دیکھیں کیسی نحوست تھی اس نوجوان لڑکی کو دیکھنے کی کہ جب دیکھا تو شیطان کا ایسا غلبہ اس کے دل پر چھایا کہ اب وضو کرنا تو دور کی بات، اور اس کے دروازے پر جا کر کھٹکھٹانے لگا. دروازہ کھٹکھٹاتے ہی ایک بزرگ شخص سے ملاقات ہوئی. وہ راہب تھا اس چرچ کا. کہنے لگا کیا بات ہے، مسلمان لگ رہے ہو، یہاں پر کیسے آ کر کھٹکھٹانا کیا ارادہ ہوا؟ وہ کہنے لگا میں تو مسلمان ہوں اور ایک عالم دین ہوں، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس بالا خانے پر، اس گرجا گھر کے بالا خانے پر جس پر میری نظر پڑی، ایک نوجوان لڑکی تھی، وہ کون ہے، اس کا کیا تعارف ہے، کیا کچھ بتا سکتے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں تم سے یہ سننا گوار نہیں کرتا، تمہیں اس کی کیسے ضرورت ہوئی اور یہ بات کرنے کی کیسے جرت ہوئی؟ وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، میری یہ خواہش ہے کہ مجھ سے اس کی شادی کرا دی جائے. وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تمہارا اصرار اتنا ہے تو میں اس کو راضی کرا لوں گا اور مجھے کچھ وقت دے دو. پھر وہ اپنے گھر جا کر اپنی بیٹی سے پوچھنے لگا کہ ایسی بات ہے، کیا تو ارادہ رکھتی ہے کہ اس سے شادی کر لے گی؟ وہ کہنے لگی میں تو ایک عیسائی ہوں، ہم تو ایک نصرانی اور کرسچن ہیں، ایک مسلمان سے کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کا بہت اصرار بہت تھا. کیا کر پھر یہ طے ہوا کہ وہ 1 سال تک خنزیر کو چرائے گا. خنزیر ایسا ناپاک جانور ہے کہ اس کا جسم کا ہر ذرہ، یہاں تک کہ بال بھی ناپاک ہے. اس کے بال سے جو چیز بنی ہو اس کا استعمال کرنا حرام ہے. بازاروں میں سنا جاتا ہے کہ برش ملتے ہیں کچھ ایسے کہ اس پر لکھا بھی ہوتا ہے کہ وہ خنزیر کے بال کی آمیزش والا ہے. خنزیر کے کچھ بال ہوتے ہیں تو ایسے برش کا استعمال بھی حرام ہے. بہرحال یہ طے ہوا کہ تمہیں 1 سال تک خنزیر چرانا ہوگا، تو وہ 1 سال تک خنزیر چرانے کے بعد پھر شادی ہو سکتی ہے. یہ طے ہوا. تو آپ دیکھیں اس بد نگاہی کی کیسی نحوست تھی، اور وہ کیسی نحوست تھی کہ اس عابد، عبادت گزار اور متقی پرہیزگار شخص کو ایک لمحے میں کیا سے کیا کر دیا، گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا، راضی ہو گیا اس بات پر کہ وہ خنزیر چرائے گا، اور پھر وہ اپنے کام کے لیے نکل گیا. جس عرصے سے وہ مسجد میں، اللہ کے گھر میں خطبہ دیا کرتا تھا، اسی عرصے کو لے کر وہ خنزیروں کو چرانے کے لیے نکل گیا. اللہ اکبر. یہاں پر طلبہ بیدار ہو گئے اور پھر تلاش و جستجو میں لگ گئے کہ ہمارے استاد کہاں ہیں، وہ تو دکھتے ہی نہیں. بہت تلاش و جستجو کرنے کے بعد وہ گرجا گھر پر پہنچے اور پوچھنے لگے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ایک استاد گرامی تھے، وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کیا کچھ خبر ہے؟ تو سارا ماجرا بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ تم یہاں سے جا سکتے ہو، اب وہ عیسائی بننے کے لیے تیار ہو گیا ہے. جب یہ ان طلباء نے سنا تو کچھ تو بے ہوش ہو گئے، یہ دیکھ کر، یہ سوچ کر کہ وہ متقی پرہیزگار ہمارے عالم دین کہ جن کا شہرہ چار طرف ہے،
دور دور سے لوگ اس کی درسگاہ پر آتے ہیں. یہ کیا سن رہے ہیں؟ کچھ بے ہوش ہو گئے، کچھ چیخنے لگے، چلانے لگے، رونے لگے. پھر کافی ڈھونڈنے کے بعد اس کو پا لیا اور سمجھانے لگے، قرآن پاک اور احادیث کریمہ سنانے لگے. مگر وہ کہنے لگا کہ میں تم سے جانتا ہوں، تم میرے شاگرد ہو، تم مجھے مت سکھاؤ، تم جو جانتے ہو سب میں جانتا ہوں، مگر میرا راستہ اب الگ ہے، تم چلے جاؤ. کرتے نہ کرتے وہ حرمین شریفین کے لیے روانہ ہو گیا وہ قافلہ، اور یہ اپنے کام میں مشغول رہا. جب وہ قافلہ وہاں سے آیا، حرمین شریفین سے جب لوٹ رہا تھا، پھر سے بغداد کی زمین راستے میں آئی، تو انہوں نے دیکھا اور سوچا، یہ طے کیا، مشورہ کیا کہ چلو پھر سے ہم اس گرجا گھر کے پاس جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ ہمارا استاد ہمیں مل جائے اور پھر سے وہ دین اسلام میں آ جائے. اور ملاقات ہو گئی اور وہ اصرار کرنے لگے، سمجھانے بجھانے لگے، لیکن وہ مانا نہیں اور کہنے لگا تم یہاں سے جا سکتے ہو. مگر کچھ دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آزمائش اس کے اوپر سے ہٹا دی، اور پھر وہ اس بات پر تیار ہو گیا، کلمہ پاک پڑھ کر پھر سے توبہ کر لی، اور بغداد شریف وہ قافلہ روانہ ہوا. پھر سے وہ پہلے سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو گیا، اور پھر لوگوں کے علم کی دولت سے مالا مال کرنے لگا. پھر ایسا ہوا کہ درسگاہ میں طلبہ نے پوچھا کہ آپ پر وہ جو کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ جو آپ ایک عیسائی مذہب میں چلے گئے تھے، اور وہ بری صفت آپ کے اندر کیسے آئی تھی، کیا ماجرا تھا، وہ آزمائش اللہ کی طرف سے کیوں تھی؟ تو کہنے لگا، اے طلبہ سن لو، میں نے ایک شخص کو جو نہایت ہی نکما تھا، بدتر تھا، لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ بہت بدتر ہے، گنہگار ہے، نکما ہے، جب وہ میری طرف آیا تو میں نے اسے دھتکار دیا، یہ کہہ کر، یہ سوچ کر کہ یہ تو اتنا زیادہ نکما ہے، گنہگار ہے، میری طرف آیا ہے. میں اس کو حقیر جان کر اپنے پاس سے اس کو دھتکار دیا. اسی کی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ تکبر کی بنیاد پر کسی کو اپنے پاس سے بھیج دینا، کسی کو دھتکار دینا، کسی کو ذلیل و رسوا کر دینا، یہ کتنا برا اور کتنا نحوست والا ہے. ایک اور واقعہ ہے کہ ایک عابد و زاہد شخص بنی اسرائیل کا بہت ہی عبادت گزار شخص تھا، اور جب وہ عبادت کرنے کے لیے بیٹھتا تو اس کے اوپر ایک بادل سایہ کرتا تھا. اب وہ عبادت گزار شخص کے پاس سے ایک گنہگار کا گزر ہوا. وہ گنہگار سوچنے لگا، میں نے تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بدکار ہوں، نکما ہوں، چلو ایک عالم دین، ایک متقی کی بارگاہ میں چلے جاؤں، شاید اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو وہ شخص اس عبادت گزار کے پاس جا کر بیٹھ گیا، تو عبادت گزار اس کو اپنی طرف سے بھگا دیا، اور جو ہے وہ رفو چکر ہو گیا، اور وہ اپنے پاس سے اس کو دھتکار دیا. تو جیسے ہی وہ اس کے پاس سے روانہ ہوا، وہ بادل کا جو بادل اس کے اوپر منڈلا رہا تھا اللہ کی طرف سے تھا، وہ بادل بھی اس گنہگار کی طرف کس کے ساتھ جانے لگا. اور پھر اس وقت کے جو رسول تھے، اس رسول پر یہ وحی ہوئی کہ وہ دونوں شخص، وہ گنہگار اور وہ متقی پرہیزگار، دونوں کے پاس جا کر یہ کہہ دو کہ وہ دونوں کے جتنے بھی اعمال تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ضائع کر دیا. وہ گنہگار شخص جو ہے اسے بھی کہو کہ وہ پھر سے جو ہے وہ نیکیاں کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی توفیق سے مالا مال فرمائے گا. اور وہ جو متقی پرہیزگار تھا اس سے جا کر یہ کہہ دیا جائے کہ تو عبادت گزار تو تھا، لیکن اس تکبر کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے تمام اعمال کو حقارت کر دیے. تو یہ ہے تکبر کی نحوست. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الاربعین میں فرماتے ہیں کہ بندہ تکبر کیسے کر سکتا ہے، بندہ اپنے آپ کو اچھا کیسے تصور کر سکتا ہے اگر وہ اپنے حسن کی بنیاد پر تکبر کر رہا ہے. تو جب وہ اس کو چیچک پکڑ لے گا، جب اس کو چیچک ہو جائے گا تو منہ خراب ہو جائے گا، پھر کس بات پر، پھر کون سے حسن پر وہ اترائے گا.
جو شخص مالدار ہے وہ مالدار اپنی دولت پر گھمنڈ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ جل کر خاکستر ہو جائے گا، اس کا مال اس کے پاس سے چھین لیا جائے گا، پھر وہ کس پر تکبر کر سکتا ہے؟ ایک عبادت گزار وہ اپنی عبادت پر تکبر کیسے کر سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اس سے توفیق رفیق چھین لے گا اور وہ پھر سے بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے بچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی خوبی عطا فرمایا، حسن کی اور علم کی یا تقوی و طہارت کی، تو چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر کرے اور اپنے آپ کو کم ترین ظاہر کرے، تواضع و عاجزی کرے. تکبر اس کا اپوزٹ اور اس کی ضد ہے عاجزی. عاجزی کیا ہے؟ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو نکما سمجھنا، اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے. اس لیے چاہیے کہ ہم کچھ ایسے کام کریں جس سے تکبر نہ ہو، اور اس تکبر کی بنیاد پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعید فرمائی ہے، بندہ اس کا مستحق ہو جاتا ہے. ان اللہ لا يحب المستکبرین. ایک بندہ تھا، اس کے زندگی کا ایک وقت ایک عبادت گزاری میں لگ گیا، مگر جہاں تکبر آ گیا اور تکبر کا عملی جامہ اس نے پہن لیا، تو اب اس کے تمام جو ہے وہ گناہ، تمام اس کی نیکیاں وہ برباد ہو سکتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہم سب کو تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عاجزی کی صفت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام احکامات اسلامیہ پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ